السلام علیکم جی، میں ہوں فیصل عباس اور میرے ساتھ موجود ہیں صدیق جان صاحب۔ صدیق جان صاحب، سیلاب کی صورتحال ہے اور پاکستان تحریک انصاف گراؤنڈ کے اوپر بالآخر کام کرنے نکل آئی ہے، کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں، بالکل تحریک انصاف کے چیئرمین ہوں مسٹر گوہر صاحب ہوں، سلمان راجہ صاحب ہوں یا دیگر ان کی جو قیادت ہے، اور بڑی تعداد میں ان کے اراکین اسمبلی ساؤتھ پنجاب میں بھی وہ اس گراؤنڈ پر اتر چکے ہیں اور یہ ان کا خوشائند عمل ہے۔ اور بلکہ میں کل دیکھ رہا تھا کہ ان کی جو ایک ایم پی ہیں نادیہ فاروق خر، شاید نادیہ فاروق خر، ہاں نادیہ فاروق خر، تو انہوں نے ایک ویڈیو لگائی، تو ہماری کلیگ ہیں مقدس فاروق اوان صاحبہ، تو انہوں نے تنقید کی ہوئی تھی ان کے اوپر اور کہا ہوا تھا کہ انہوں نے شاید ویڈیو پیغام جاری کیا کہ عمران خان کے کہنے پہ ہم جو ہے وہ میدان میں اترے، تو انہوں نے تنقید کی ہوئی تھی۔ تو میں نے ان کو یہ عرض کی تھی مقدس صاحبہ کو کہ میں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ وہ گراؤنڈ پہ نہ اتریں تو بھی ہماری تنقید، اور اگر گراؤنڈ پہ اتر جائیں تو بھی ہماری تنقید، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ بہرحال اس چیز کو سراہنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں نا، تحریک انصاف کے اندر جو بہت سے پیسے والے لوگ تھے ان کے تو کاروبار تباہ کر دیے گئے، ان کو وہ مطلب بہت برے حالات ان کے ہو گئے۔ تو تحریک انصاف کے اندر اب اس طرح سے لوگ نہیں ہیں زیادہ بڑی تعداد میں جن کو آپ کہیں کہ وہ بہت زیادہ پیسہ خرچ کر سکتے ہیں۔ پیسہ اس وقت خرچ کرنے سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ گراؤنڈ پہ اتر کے آپ لوگوں کے ساتھ جا کے کھڑے ہوں، ان کے لگے کہ ہمارا عوامی نمائندہ ہمارے ساتھ کھڑا اور پی ٹی آئی والے کھڑے ہیں، آپ یہ خوشائند ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ وہاں پہ جائیں گے، آپ وہاں سے ویڈیو پیغامات جاری کریں گے تو پی ٹی آئی کے لوگوں کو اوورسیز پاکستانی سنتے ہیں، پاکستان کے اندر لوگ سنتے ہیں۔ اس وقت زیادہ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو، پاکستانی باہر بیٹھے ہوئے کو اندازہ نہیں ہے کہ حالات کس حد تک خوفناک ہیں۔ میں بہت سی ویڈیوز ٹویٹ کر چکا ہوں، اور وہ ٹویٹ کرنے کا مقصد لوگوں کو بتانا اور دکھانا ہے کہ حالات کیا ہیں۔ جو ہمارے دوست وہاں پر گئے، عامر بلوچ ہے یا عدنان حیدر صاحب ہیں، عمر دراز گوندل صاحب ہیں، حسنین رفیق ہیں، عثمان گجر ہیں، دیگر ہیں، میجر ریٹائرڈ ظفر اقبال گوندل صاحب ہماری ٹیم کے ساتھ گئے ہوئے ہیں، اور ابھی جو ہمارے رپورٹر ہیں یہاں پہ کورس کو کور کرتے ہیں وہ بھی علی پور پہنچے، تو اور بہت سارے ہمارے وہاں پہ دوست ہیں۔ اب وہ جو ویڈیوز بنا رہے ہیں ہم اس لیے دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ پتہ چلے کہ بہت بڑی قیامت آئی ہوئی ہے جنوبی پنجاب میں، بہت ہی زیادہ حالات خراب ہیں۔ جو بند توڑنے تھے وہ نہیں توڑے گئے، جو نہیں توڑنے تھے وہ توڑ دیے گئے، جو پہلے توڑنے تھے یہی تھے وہ بعد میں توڑے گئے، جو بعد میں توڑنے چاہیے تھے وہ پہلے توڑے گئے۔ فیصلے یہ کر نہیں سکے، کیونکہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ پنجاب کا فیصلہ کر رہے ہیں وہ الیکٹڈ لوگ نہیں ہیں، لوگوں کے ووٹوں سے نہیں آئے ہوئے، ان کو اندازہ نہیں ہے۔ پھر نون لیگ کے اندر بھی تجربہ کار لوگ موجود ہیں۔ مسئلہ مریم نواز صاحبہ کا یہ ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں کسی نون لیگ کے ایسے بندے کو وزیر نہیں بناؤں گی جس کو مجھے انکل کہنا پڑے، میں اس کو وزیر بناؤں گی جو مجھے میڈم چیف منسٹر کہے۔ بھائی نون لیگ کے اندر بھی پرانے لوگ موجود ہیں نا جو اس کرائسس کو مینج کر سکتے تھے، لیکن مریم نواز صاحبہ کا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے اپنی سہیلیوں کو ساتھ رکھنا ہے اور ان لوگوں کو ساتھ رکھنا ہے جن کو میں ڈانٹ سکوں، جو مجھے میڈم چیف منسٹر کرے اور میرے سامنے ہاتھ مانگ کے کھڑی ہوں۔ یار کو خدا کا خوف کرے، آپ نون لیگ کے سینئر بندوں کو وہاں بھیج دیتی ہیں، آپ سینئر بیوروکریٹس کو وہاں بھیج دیتی ہیں۔ بیوروکریسی میں وہی سٹائل کہ جو ڈیزائر نہیں کرتا اس کو بیوروکریسی میں لگا دو تاکہ وہ آپ کو غلام رہے۔ یہ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں مسئلہ کیا ہوتا ہے جب میرٹ پہ بیوروکریٹ بیٹھے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں کہ جب میرٹ پہ کوئی بیٹھا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے حکمرانوں کے ساتھ۔ ایڈیشنل ڈی جی ایف آئی اے تھے سید ارشاد حسین شاہ، پارا چنار سے ان کا تعلق ہے، ان کو عمران خان صاحب نے سینیٹ کا ٹکٹ بھی دیا تھا، لیکن بعد میں آپ کو پتہ ہی ہے عمران خان جیل میں تھے، اور جو سینیٹ کے الیکشن میں جو کچھ ہوا ابھی وہ آپ کو پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ جو وہاں پہ واردات ڈالی گئی، جو کھیل کھیلا گیا کہ تاکہ جو آزاد لوگ ہیں جو اپنے عمران خان کے ساتھ مخلص ہیں، جانثار ہیں، وہ نہ سینیٹ میں پہنچ سکے۔ اس لیے آپ نے دیکھا کہ مطلب خرم ذیشان کو ٹکٹ نہیں ملا، اظہر مشوانی کو ٹکٹ نہیں ملا، سید ارشاد حسین شاہ صاحب کو نہیں ملا، عرفان سلیم کو نہیں ملا۔ یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ ظاہر ہے مراد سے تو میرٹ پہ آئے ہیں، ان کا تو سب کو پتہ ہے، باقی جو نام ہے وہ کیا ان کی کارکردگی ہے مجھے نہیں پتا۔ اب یہ ارشاد حسین شاہ صاحب جو ہے نا، یہ ایڈیشنل ڈی جی ایف آئی اے تھے، اب یہ میرٹ پہ لگے ہوئے تھے، یہ ایماندار تھے۔ تو اس وقت جو ایک منسٹر تھے نا، یہ بات ہے مشرف دور کی، اس وقت جو ایک منسٹر تھے تو سیٹیں آئیں کوئی 40 کے لڑکیاں ہم نے بھرتی کرنی ہے ایف آئی اے میں، ایک سافٹ امیج دکھانے کے لیے پاکستان کا اور ایف آئی اے کا، اور ایک کہ خواتین بھی اس میں ہیں ایف آئی اے میں اور ایئرپورٹس کے اوپر خاص طور۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک ٹیم بنائی، انہوں نے ٹیم بنا کے اور انٹرویوز کیے اور پورا ڈاکومنٹیشن انٹرویوز، اور انہوں نے 40 جو ہے نا وہ لڑکیاں سلیکٹ کر لی میرٹ کے اوپر۔ ہوا یہ کہ منسٹر نے ایک لسٹ بھیج دی، اچھا اس سے پہلے منسٹر نے لسٹ بھیج دی تھی، اچھا
35 یا 40 کی 40 لڑکیوں کی 35 یا پتہ نہیں 40 لڑکیوں کی نا لسٹ بھیج دی پوری منسٹر نے کہ ان کو آپ سلیکٹ کر لیں. انہوں نے جب انٹرویوز کیا نا تو ان 40 میں سے جو منسٹر نے لسٹ بھیجی تھی ایک بھی لڑکی سلیکٹ نہیں ہوئی, یعنی میرٹ پہ ایک بھی نام نہیں تھا. اچھا. اس کے بعد کیا ہوا, ان کو منسٹر نے بلایا, ابھی انہوں نے نوٹیفکیشن جاری نہیں کیے تھے یہ کہ ہم نے یہ سلیکٹ کرنی لڑکی. منسٹر نے بلایا, یہ گئے 1.5-2 گھنٹے منسٹر نے ان کو باہر ویٹ کروایا. انہوں نے جب بہت ویٹ کر لیا یہ اٹھے دفتر گئے اور انہوں نے کہا جی لیٹر نکال دیں. لیٹر نکال دیا اور اس کے بعد منسٹر پاگل ہو گیا, تم کر کیسے سکتے ہو یہ. انہوں نے کہا یار مجھے کر دو ٹرانسفر. ٹھیک ہے, دیکھیں جب میرٹ پہ کوئی ہوتا ہے نا پھر وہ ایسے کام کرتا ہے, پھر وہ آپ کے بیگ نہیں اٹھاتا کہ آپ جو مریم نواز صاحبہ کے بیگ کچھ بیوروکریٹ اٹھا کے پھریں. مطلب پوری بیوروکریسی کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ان کے سب سے سینئر بیوروکریٹ جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کے جیسے آگے پیچھے پھر رہا ہے, جیسے ان کا پرسنل سیکورٹی گارڈ ہو, جیسے ان کا پرسنل سیکرٹری ہو, جیسے ان کا ملازم ہو. مطلب کوئی شرم ہی نہیں ہے ان کے اندر. وہ لوگ جنہوں نے 20-20 سال پڑھا ہے اور پھر اس کے بعد اتنے ایگزام پاس. بالکل. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں یہ شہر جو ڈوبے یہ سیلاب سے نہیں ڈوبے, یہ ان کی نااہلیوں سے ڈوبے ہیں. ان کو پتا تھا پہلے 20 دن پہلے پتا تھا, ان کو 20 دن پہلے پتا تھا کہ پانی آ رہا ہے. اب دیکھیں نا کہ وہاں مطلب اب میں کچھ چیزیں نہیں کہہ سکتا, لوگ کہہ رہے ہیں ٹویٹر پہ, لوگ کہہ رہے ہیں ٹویٹ کر رہے ہیں کہ کون 2 گھنٹوں کے فاصلے پہ کون موجود تھا اور لوگ ڈوبتے رہے اور آپ وہاں پہ نہیں پہنچے. وہ ہیلی کاپٹر جو ڈراموں کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ یہاں پہ استعمال کیوں نہیں ہو سکتے؟ جو ان کو جب شہباز شریف نے جانے اور ساتھ صحافیوں کو گروپ لے کے جانے اس وقت وہ ہیلی کاپٹر موجود ہوتا ہے, لیکن جب عوام کو نکالنا ہے تو وہ موجود نہیں ہے. اور یار میں بار بار کہہ رہا ہوں کتنا مشکل تھا. میں مجھ سے کو پوچھ لیتا نا کہ کیا کرنا چاہیے, میں کیا کہتا, میں کہتا 5 ہیلی کاپٹر لیں, پاکستان میں جہاں جہاں پہ کشتیاں موجود ہیں وہاں سے کشتیاں اٹھائیں اور ایک جگہ بنی ہوئی ہو جہاں پہ ہیلی کاپٹر اتر رہے ہوں, جہاں پہ ہیلی کاپٹر اتر رہے ہوں, کشتیاں اتر رہی ہوں, پورا پاکستان لائیو دیکھ رہا ہو کہ یار یہ ہے ریاست پاکستان, یہ ایٹمی پاور ملک. کہ لوگ ڈوبے ہیں, نااہلی سے ڈوبے ان کی, انہوں نے جو کرنا چاہیے تھا نہیں کیا. لیکن آپ دیکھیں ہیلی کاپٹر اتر رہے ہیں, کشتیاں اتر رہی ہیں, اور ایک دن میں 5 کشتیاں وہاں پہ پہنچا سکتے تھے, نہیں پہنچائیں, ابھی بھی نہیں. یہ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے جب آپ کے حکمران وہ ہوں جو عوام کے ووٹوں سے نہ آئے ہوں, جنہوں نے آئندہ بھی عوام کے ووٹوں سے نہ آنا ہو, جن کے مفادات اور جن کی سوچ اپروچ میں پاکستان نہ ہو, جن کے اساسے جدادیں اولادیں کاروبار مفاد ملک سے باہر ہو, وہ کیوں پاکستانیوں کو سوچیں گے؟ اب آپ مجھے بتائیں نون لیگ کا بہت ایم پی ہے یا ایم این اے اسلام علاقے کا, اس کو کیا لینا دینا عوام کے ساتھ؟ جائے عوام بھاڑ میں. اس نے تو 20 کروڑ بھیج دے کہ فارم 47 جاری کروانے, وہ تو ان کو جواب دیا جو اس کا فارم 47 جاری کریں گے, وہ عوام کو جواب دے ہے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں بھاڑ میں جائے عوام, وہ کہتے ہیں اس عوام نے تو میں 8 فروری کو ووٹ ہی نہیں دیا, جو آج ڈوب ڈوب کے مر رہے ہیں, جن کے بچے ڈوب رہے ہیں, جن کی بیٹیاں بزرگ ڈوب رہے ہیں, وہ کہتے ہیں انہوں نے ووٹ ہی نہیں دیا اور آئندہ بھی انہوں نے ووٹ نہیں لینا. یہ سب سے بڑا پاکستان کے لوگوں کے ساتھ نقصان ہوا ہے. اور پھر ہمیں لوگ فون پہ کہتے ہیں, میں نے کسی سے فون پہ بات کر رہا تھا, اس نظام میں بڑا اہم ان کا کردار ہے, میں نے ان سے بات کر رہا تھا, میں نے کہا سر لوگ جو ہے وہ ہمارے جنوبی پنجاب کے ڈوب گئے, حالات بہت خراب ہیں. آگے سننے نے مجھے کیا کہا, انہوں نے کہا یار یہ بتاؤ پھر کیا ہو گیا ہے, کوئی انقلاب آ جائے گا, یہ جنوبی پنجاب والے انقلاب لے آئیں گے, یہ 1 کروڑ لوگ جو متاثر ہوئے یہ سڑکوں میں نکل آئیں گے. اس نے کہا یہ بزنس ایز یوزول چلے گا, لوگ سڑکوں پہ نہیں آئیں گے, لوگ باہر نہیں نکلیں گے, بندوق ہے, طاقت ہے, خوف ہے, 26 نومبر ہے. اس ایک کانفیڈنس کے اوپر یہ نظام چل رہا ہے کہ لوگ کبھی نہیں نکلیں گے, لوگ احتجاج نہیں کریں گے, لوگ ڈوب کے جانے دے دیں گے, اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پہ نہیں آئیں گے. یہ اعتماد اس نظام کو کہتا ہے کہ ڈیلیور مت کرو, مت سوچو, ڈوبتے ڈوب جائیں. ویسے بھی تو انہوں نے کبھی نہ کبھی خودکشی کر لینی ہے غربت سے, انہوں نے بیماری سے مر جانے علاج نہ ہونے کی وجہ سے, انہوں نے پریشانی میں خودکشی کر لینی ہے, تو لعنت بھیجو ان کے اوپر, یہ عام لوگ ہیں, ان سے کیا. بات یہ ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس وقت پنجاب کے فیصلے وہ کر رہے ہیں جو الیکٹڈ نہیں ہیں, جو سلیکٹڈ ہیں, اور عوام کے ووٹوں سے نہ وہ آئے, نہ انہوں نے عوام کے ووٹ لینے, نہ کوئی احتساب ہے, نہ عدالتوں نے احتساب کرنا ہے. جب اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہو, جب میڈیا ساتھ ہو, جب الیکشن کمیشن ساتھ ہو, جب مافیات ساتھ ہو, جب گنڈے ساتھ ہو, جب طاقت ساتھ ہو, جب بندوق ساتھ ہو, پھر یہی ہوتا ہے جو اس وقت ہو رہا ہے پنجاب کے اندر, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور پھر یہ ایسے بے شرم لوگ ہیں, میڈیا کو کیا کہہ رہے ہیں وہاں پہ جو رپورٹرز ہیں, اچھا دکھاؤ, سب اچھا دکھاؤ. یار کو خدا کا خوف کرو, لوگ ڈوب رہے ہیں اور تم کہہ رہے ہو سب اچھا دکھاؤ. تو بہرحال جی اس پہ تعریف کرنی چاہیے پی ٹی آئی کے لوگوں کی جو میدان میں اترے ہیں. ہاں ایک چیز ابھی بھی کمی ہے, اس کو بھی میں نشاندہی کر دوں, پی ٹی آئی کو ڈیلی وہاں پریس کانفرنس کرنی چاہیے, جو اون عباس وپی صاحب کو ڈیلی پریس کانفرنس کرنی چاہیے, اور بڑی تفصیلی پریس کانفرنس کرنی چاہیے, کس کس علاقے میں حکومت کی کیا ناکامی کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. یہ ایک چیز ہے, ان کو بڑی تگڑی ڈیلی ملتان پریس کانفرنس کریں, ملتان پریس کلب میں پورے میڈیا کو بتائیں, ان کے کلپس آ رہے ہوں, چیزیں آ رہی ہوں, اس کی کمی ہے.
باقی میدان میں جو لوگ گئے ہیں تحریک انصاف کے، ان کی تعریف کرنی چاہیے. یہ صدیق جان صاحب، آپ نے شاید ایک مرتبہ یہ بات بھی کی تھی کہ ہمیشہ جب بھی ایسی ناگہانی آفات آتی ہیں تو جو جیسے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں یا وزیر اعظم ہیں، تو ان جیسی پرسنالٹیز کو وہاں جانے سے روکا جاتا ہے، کیونکہ جب ایسی کوئی پرسنالٹی ان ایریاز کے اندر جاتی ہے تو پھر اس علاقے کی جتنی بیوروکریسی ہوتی ہے، جتنی سیکیورٹی ہوتی ہے، وہ اس میں الجھ جاتی ہے. اب ایک دو دن پہلے بھی ان کے جانے سے وہاں پر انتظامات ہونے ہیں، ایک دو دن بعد بھی انتظامات ہوتے رہنے ہیں، پھر وزیر اعلیٰ نے جانا ہے یا وزیر اعظم نے جانا ہے. تو اس تناظر کے اندر آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو ہر علاقے کے اندر جا کر اس کا دورہ ہو رہا ہے اور 8-10 کیمرے ساتھ جا رہے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ، تو یہ کیا کہتے ہیں آپ اس پر؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب جب یہ میڈیم صاحبہ جانے لگتی ہے نا، پوری بیوروکریسی ہٹو بچوں وہاں پہ شروع ہو جاتی ہے، پوری پولیس سے. اور بھائی مسئلہ تو سب سے بڑا یہ ہے کہ کوئی وہاں پہ وہ نعرے نہ لگا دے جو ان کے بارے میں لوگ لگاتے ہیں، ان کے منہ پہ دیکھو وہ نعرے لگا دے. اس لیے وہاں پہ جہاں اور اصل سیلاب زدگان تو یہ ملتے نہیں ہیں، وہاں تو فارم 47 کے سیلاب زدگان سے ملتے. یہ تو وہاں پہ اپنے نولی کے اقتداروں کو سیلاب زدگان کے روپ میں بٹھاتے ہیں. وہاں پہ پتہ نہیں کس کس ادارے کے لوگ سول کپڑوں میں موجود ہوتے ہیں. وہاں پہ 4-5 لوگ تو اپنے موجود ہوتے ہیں کہ کوئی اٹھ کے نعرہ نہ لگا دے، کوئی ان کے سامنے آ کے نہ کھڑا ہو جائے. تو اصل سیلاب زدگان کو ملی نہیں رہی. جائیں نا بغیر سیکورٹی کے ذرا سیلاب زدہ علاقوں میں. کہتے ہیں کہ ہیلمٹ پہن کے جانا پڑے گا تحریک انصاف والوں کو. آپ 500 سیکورٹی کے لوگوں کے بغیر جا کے تو دکھائیں. اور آپ لوگوں کو ابھی بھی شرم نہیں آ رہی ہے؟ کروڑوں روپے کے اشتہار دے رہے ہیں اخبارات کے اندر، یہ کروڑوں روپے. آپ مجھے بتائیں ایک دن کا جو پاکستان قرضہ لے رہا ہے نا، 25 سے 30 ارب روپے ڈیلی کا قرضہ پاکستان لے رہا ہے، سعودی حکومت لے رہی ہے. ایک دن کا قرضہ ہی سیلاب زدہ علاقوں میں لگا دو، ایک دن کا قرضہ لگا دو 25 ارب روپے. خدا کی قسم پورے جنوبی پنجاب میں کہتا ہوں کہ ایک شخص کی بھی شکایت نہیں رہے گی. ایک دن کا قرضہ لگا دو ان لوگوں کے اوپر. یہ کہاں جا رہی ہے قرضہ؟ 9,000 ارب ایک سال میں پچھلے میں لیے شہباز شریف حکومت نے. 9,000 ارب. امیجن کریں 9,000 ارب کتنا ہوتا ہے، ایک ارب میں کتنے کروڑ ہوتے ہیں، ایک کروڑ میں کتنے لاکھ ہوتے ہیں. اندازہ لگائیں. ایک دن کا قرضہ لگا دو یار سیلاب زدہ علاقوں پہ. نہیں لگا رہے. بالکل ایسے. وہ میں دیکھ رہا تھا کہ عامر بلوچ 16 دن کے بعد جب سیلاب آیا تو وہ 16 دن کے بعد جا کر اپنے گھر پہنچے. تو 16 دن بعد بھی وہ اپنے گھر سے یہ اپڈیٹ دے رہے تھے کہ بھائی ہماری جو فیملیز ہیں وہ چھتوں کے اوپر بیٹھی ہیں اور ابھی تک ہم انتظامیہ سے رابطہ کرتے ہیں تو انتظامیہ تو ہمیں گرفتار کرنے پر آ جاتی ہے، انتظامیہ میں گرفتار کرنے پر آ جاتی ہے. اور 16 دن بعد بھی یہ صورتحال تھی کہ وہاں پر کوئی نہیں پہنچا تھا. صدیق جان صاحب، ٹیلی تھون چل رہی ہے، یہ عمران ریاض صاحب، صابر شاکر صاحب اور دیگر جتنے بھی آپ لوگ ہیں، آپ نے بڑا زبردست انیشیٹو لیا ہے. ٹویٹر کے اوپر کچھ صحافی حضرات ہیں جو کہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کا آڈٹ کون کرے گا. دیکھیں آڈٹ، ایک تو بات یہ ہے کہ جو لوگ، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ بھی ہمیں فنڈز دے رہے ہیں، دنیا کی جو آڈٹ ہے نا، دنیا کی عدالتوں کی جو آڈٹ ہے، اس میں تو سزا یافتہ مجرم، اشتہاری، فراری، مفرور، بھگوڑے کو عدالتیں ریلیف دے دیتی ہیں. ایک سزا یافتہ مجرم، اشتہاری، فراری، مفرور، بھگوڑا جو پاکستان کے اداروں کو مطلوب تھا، اس کو پاکستان کی عدالتیں ہاتھ باندھ کے اس کو ضمانتیں بھی دے دیتی ہیں. اور اس کو پاکستان کی عدالتیں جو ہیں وہ اس کو پاکستان کی عدالتیں جو ہیں وہ اس کو بغیر ثبوت لیے کہ تم نے پیسہ کمایا کیسے، باہر بھجوایا کیسے، اور تم نے جو ہے وہ حساب کتاب دو، عوام کے ٹیکس کا پیسہ تم نے لوٹا ہے، اس کو پاکستان کی عدالتیں بری کر دیتی ہیں. اور جو لوگ ہم سے سوال کر رہے ہیں نا کہ یہ آڈٹ کیسے ہوگا، وہ انہی چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں کے، اشتہاریوں، فراروں، مفروروں، بھگوڑوں کے وہ فالوور ہیں. ان کی عقل یہ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس میں جو بھی پیسے آ رہے ہیں، سب سے پہلے تو ہم جواب دیں ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کو. وہ عدالت ہے جہاں پہ جو پکڑ ہے وہ تا قیامت ہوگی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے کہ 1 روپے بھی ادھر ادھر ہو. اور اس میں موسٹلی ہم جو پیسے ٹرانسفر کر رہے ہیں وہ ان جگہوں پہ کر رہے ہیں پاکستان کے اندر جہاں سے ہم نے سامان لینا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس کو اس طرح سے ڈیٹا تیار کریں کہ آڈیٹیبل ہے، کل کوئی بھی آڈٹ کر سکے. اور میں نے مین آپ کو بات بتا دی کہ ہم اللہ کی ذات کو جواب دیں، اور جو ہمیں ڈونیٹ کر رہے ہیں وہ آڈٹ کل کو کرنا چاہیں. جو ان میں سے یہ چوروں، ڈاکو، لٹیروں کے فالوورز ہیں، یہ اچھا چلیں ٹھیک ہے ہم نہیں کرتے. عمران ریاض، صابر شاکر، ہارون رشید صاحب اور مقبول جان صاحب سمیت، امیر عباس صاحب سمیت سارے جو ٹرانسمیشن میں بیٹھے تھے، سمینا پاشا سمیت، طارق مدین صاحب سمیت ساروں کو چھوڑ دیں، رضوان غزنوی، زبیر علی خان، ساروں کو چھوڑ دیں. آپ ایسے کریں، ہم لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. آپ میاں نواز شریف صاحب کی ٹیلی تھون کروا دیں نا، میاں نواز شریف صاحب کی ٹیلی تھون. یہ سارے جو ٹاؤٹس ہیں جن کو کروڑوں روپے کے پروجیکٹس دیے ہوئے، ان ٹاؤٹوں کو بٹھاؤ، ان 14 ٹاؤٹوں کو بٹھاؤ، ٹیلی تھون رکھو، ہم دیکھتے ہیں تمہیں کتنے لوگ پیسے دیتے ہیں. بھائی عمران ریاض
ایک ہی کرائٹیریا ہے کہ لوگوں کو اعتماد ہے یا نہیں ہے, کہ لوگ پیسے دیتے ہیں یا نہیں دیتے. عمران خان کو دیکھ لیں لوگ کتنے لوگ پیسے دیتے ہیں, کتنے. اب شوکت خانم میں دیکھ لیں لوگ کتنے کس طرح سے شوکت خانم کو پیسے دیتے ہیں اور کیا کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اگر کروڑوں روپے لوگ دے رہے ہیں تو اس کا مطلب اعتماد ہے تو دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. باقی ان کی اس سے فرق نہیں پڑتا. باقی میرا خیال ہے فوکس جو ہے وہ ہمیں ان چیزوں میں الیجنے کے بجائے سیلاب زدہ علاقوں پہ رکھنا چاہیے. میں آپ کو بتاؤں کہ ایک کیمپ جو ہے میں نے وہاں پہ جو اس وقت آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں, میں دیکھ رہا تھا جھنگ کے اندر ایک کیمپ جو ہے منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کا جو کیمپ تھا, وہاں کی جو میں نے ویڈیوز دیکھی, جو رپورٹ دیکھی, وہ بہت ہی خوش آئند ہے. تو اس طرح کی جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں جیسے منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن ہے یا دیگر جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں, میں لوگوں کو بار بار کہہ رہا ہوں, آپ کو جس آرگنائزیشن پہ اعتماد ہے نا, جس آرگنائزیشن پہ اعتماد ہے اس آرگنائزیشن کو آپ پیسے دیں. آپ خود جا کے کر سکتے ہیں, خود جا کے کریں, اپنے فیملی ممبرز کے ذریعے کر سکتے ہیں, فیملی ممبرز کے ذریعے کریں, جس کے ذریعے مرضی کرنا چاہتے ہیں کریں, جس آرگنائزیشن پہ آپ کو اعتماد ہے اس کے ذریعے کریں. اور تمام مطلب الخدمت بھی کر رہی ہے, اخوت بھی کر رہی ہے, رزق والے بھی کر رہے ہیں, منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن والے بھی کر رہے ہیں, FGRF والے بھی کر رہے ہیں, عمران ریاض خان صاحب کی ٹیم بھی کر رہی ہے, اور کئی تنظیمیں, کئی لوگ عام انفرادی طور پہ کر رہے ہیں. جو جنوبی پنجاب کے علاقوں کے جو ٹک ٹاک کے اوپر کام کرنے والے ٹک ٹاکرز ہیں جو مقامی, وہ عوام کے ٹیکس کے پیسوں پہ ٹک ٹاک بنانے والی خاتون سے زیادہ عام ٹک ٹاکر جو اپنے علاقوں میں زیادہ کام کر رہے ہیں. تو جو لوگ اس وقت آرگنائزیشن اچھا کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ لوگوں کو کرنا چاہیے اور فوکس کرنا چاہیے. اس وقت حالات بہت ہی زیادہ خراب ہیں. بہت شکریہ جی, صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سیلاب زدگان کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں, اس کے لیے جو ٹیلی تھون ہو رہی ہے یا جہاں جہاں پر آپ انفرادی طور پر اگر کسی کی امداد کرنا چاہتے ہیں تو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.